بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ صفدر نے اب مرثیانہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی، لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ مرثیانہ کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے، کیونکہ اسے عمران کے ساتھی کی حیثیت سے وہ جانتی تھی۔ اس کا قیام اب بھی موبار کے اسی ہوٹل میں تھا جس میں عمران کے فلیٹ سے فرار ہونے کے بعد ٹھہری ہوئی تھی، اور شاید اسے بھی یقین تھا کہ اس کا چھٹکارا اتنی آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ ہر وقت چوکنی رہتی تھی۔ ادھر صفدر نے اس خیال کے تحت میک اپ کا سہارا نہیں لیا تھا کہ وان بروف کے آدمیوں سے ٹکرانا چاہتا تھا، کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچنا چاہتا تھا کہ عمران کا سراغ مل سکے۔ حالانکہ یہ ایک احمقانہ حرکت تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ تو اس دیدہ و دانستہ قسم کی بے احتیاطی کا انجام یہی ہوا کہ آخر کار ایک جگہ مرثیانہ کی اس پر نظر پڑ گئی، اور وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ تم عمران کے ساتھی ہو شاید؟ اسے چھوٹتے ہی پوچھا۔ شاید نہیں، بلکہ حقیقتاً۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں وان بروف کی تلاش میں ہوں، تاکہ اسے اطلاع دے سکوں کہ عمران جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے پاس حقیقتاً باولدے صوف کا نیگیٹو نہیں ہے۔ میں نے پورے فلیٹ کی تلاشی دی تھی۔ تو گویا تمہیں اعتراف ہے کہ تم سے یہ غیر قانونی حرکت سرزد ہوئی تھی؟ مجھے اعتراف ہے کہ اس کے ملازموں کی لا علمی میں تلاشی دی تھی میں نے، مرثیانہ نے کہا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ تم نے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا، صفدر بولا۔ پھر کیا کرتی؟ میں عمران کی جان بچانا چاہتی ہوں، مرثیانہ نے کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ ہیں کہاں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بار پھر وان بروف کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اور تم نہیں جانتی کہ وان بروف کہاں ہے؟ قطعی نہیں جانتی۔ جہاں جہاں اس سے ملاقات ہو سکتی تھی ان جگہوں کی تفصیل عمران کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، مرثیانہ بولی۔ وہ ان جگہوں پر نہیں ملا؟ صفدر نے پوچھا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارے لیے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہ ہوگی کہ تمہیں حراست میں لے کر تمہارے ملک کے سفارت خانے کو مطلع کر دیا جائے، کیونکہ تم قطعی غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں داخل ہوئی ہو۔ لیکن عمران نے تو ایسا نہیں کیا تھا، مرثیانہ نے کہا۔ محض اس لیے کہ وہ تمہاری توجہ سے وان بروف پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، صفدر نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں تھی میری، مرثیانہ نے کہا۔ اور کیا حیثیت ہوتی؟ صفدر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں اسے چاہتی ہوں، اس کے بغیر مجھے اپنی زندگی قطعی بے معنی معلوم ہوگی، مرثیانہ بولی۔ دوسری طرف اس قسم کا کوئی تاثر نہ ہوگا، صفدر نے کہا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، مرثیانہ بولی۔ موبار کے ایک چھوٹے سے پارک میں ان کی مت بھیڑ ہوئی تھی، اور وہ باتیں کرتے ہوئے ایک بینچ پر جا بیٹھے تھے۔ یقین نہ کرنے کی صورت میں تم اس وقت تک غلط فہمی میں مبتلا رہو گی، جب تک کہ خود اسی کی زبان سے وہی کچھ نہ سن لو جو کہ میں کہہ رہا ہوں، صفدر بولا۔ اچھی بات ہے، میں اس کا انتظار کروں گی۔ جیل میں؟ صفدر نے سرد لہجے میں کہا۔ جیلی میں صحیح، وہ جھلاہٹ میں پیر پٹک کر بولی۔ کر لو مجھے گرفتار۔ ٹھیک اسی وقت ایک شکستہ حال بھکاری ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ صفدر نے بے خیالی میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ توجہ بدستور مرثیانہ کی جانب ہی تھی۔ مرثیانہ بھی صرف پل بھر کے لیے فقیر کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور پھر صفدر پہ نظر مرکوز کر دی تھی۔ فقیر نے سکہ اس سے لیا اور خود بھی کچھ اس کی مٹھی میں تھما دیا اور چل پڑا۔ صفدر ہاتھ دوبارہ جیب میں لے گیا، انگلیوں سے اس چیز کو ٹٹولا تو کاغذ کا ایک مڑا توڑا ٹکڑا ثابت ہوا۔ اس دوران میں صفدر نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ مرثیانہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ آخر عمران نے بھی تو اس کے خلاف باقاعدہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں اس کا نقطۂ نظر کیا رہا ہوگا۔ تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ نکالو ہتھ کڑیاں، مرثیانہ تلخ لہجے میں بولی۔ لیکن صفدر نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے جیب سے کاغذ کا وہ ٹکڑا نکالا جو فقیر اسے تھما گیا تھا۔ پہلی ہی نظر میں ان چند الفاظ نے اس کی آنکھوں کو گرفت میں لے لیا جو اس پر تحریر تھے۔ لکھنے والے نے اپنا نام بھی لکھا تھا۔ تحریر کے مطابق وان بروف اس وقت موبار ہی کی ایک عمارت ناصر ہاؤس میں موجود تھا، اور یہ چند الفاظ بلاول کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ تو کیا وہ بدہیت فقیر خود بلاول ہی تھا؟ اگر وہی تھا تو صفدر کو اس کے میک اپ کرنے کی صلاحیت پر متحیر ہونا پڑا۔ اسے کاغذ کا وہ ٹکڑا پھر جیب میں ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ عمران پر قابو پانے کے لیے بھی انہوں نے بلاول ہی کو استعمال کیا تھا۔ تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر باضابطہ طور پر کوئی کارروائی کرتا تو اس میں خاصا وقت صرف ہوتا۔ ناصر ہاؤس خاصی مشہور عمارت تھی۔
کیونکہ جزیرے کا واحد سینما ہال اسی سے ملحق تھا۔ وہ سوچتا رہا اور پھر مرسیانہ سے بولا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وان بروف اس وقت ناصر ہاؤس میں ہے۔ بس پھر چھاپا مارو، مرسیانہ بیزاری سے بولی۔ لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہی کہ تمہیں بھی تو وان بروف کی تلاش تھی، صفدر نے کہا۔ اچھا تو پھر کیوں نہ تم ہی ہماری نگرانی میں ناصر ہاؤس جاؤ؟ نگرانی سے کیا مراد ہے؟ مرسیانہ بولی۔ ہم دور سے تم پر نظر رکھیں گے، صفدر نے کہا۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم کسی طرح اسے باہر لانا۔ میں کس طرح اسے باہر لا سکوں گی؟ نہایت آسانی سے لا سکو گی۔ اس سے کہنا کہ تم نیگیٹو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو اور وہ تمہارے ہوٹل والے کمرے میں رکھا ہوا ہے، لیکن تم اب اپنی ذمہ داری پر وہاں سے کہیں اور منتقل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چاہے تو اس کے حصول کے لیے خود تمہارے ساتھ چل کر ہوٹل میں جا سکتا ہے، اور اگر اس سے خود جانے کی بجائے اپنے کسی آدمی کو ساتھ کر دیا تو؟ مرسیانہ نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہو تم اس کی تصدیق تو کر سکو گی کہ وہ ناصر ہاؤس میں موجود ہے، پھر ہم خود ہی اسے نبٹ لیں گے، صفدر نے کہا۔ گویا مجھے چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو، یہی سمجھ لو۔ اچھی بات ہے، میں یہ بھی کر گزروں گی، مرسیانہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ناصر ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاؤ، ہم تم سے زیادہ دور نہ ہوں گے، صفدر نے کہا۔ مرسیانہ کی آنکھوں میں تذبذب کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے، لیکن صفدر انہیں نظر انداز کر کے بولا، کوشش تو کرو۔ اگر وان بروف ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو ہم اس سے مسٹر عمران کا موجودہ پتہ تو معلوم کر ہی سکیں گے، صفدر نے کہا۔ عمران کے لیے میں جان بھی دے سکتی ہوں، مرسیانہ بولی۔ بس تو پھر چل پڑو۔ مرسیانہ اٹھ گئی، لیکن صفدر وہیں بیٹھا رہا، اور جب وہ پارک سے نکل گئی تو وہ بھی اٹھا اور اسی کی طرف چل پڑا۔ پارک سے نکل کر اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا اور بدستور چلتا رہا، لیکن وہ اس سمت میں نہیں جا رہا تھا جدھر مرسیانہ گئی تھی، بلکہ دوسرے راستے سے ناصر ہاؤس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشارہ اپنے ساتھیوں کو کیا تھا۔ وہ تینوں دور دور رہ کر ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ ناصر ہاؤس کے قریب پہنچ کر صفدر نے مرسیانہ کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا اور جہاں تھا وہیں رک گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس پر اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس کے تینوں ساتھیوں نے بھی ایسی ہی جگہوں پر گھاتیں لگائی ہوئی تھی جہاں سے بآسانی دیکھے نہ جا سکتے۔ ان کی نگاہیں پھاٹک پر جمی ہوئی تھی اور ہاتھ ریوالوروں کے دستوں پر تھے۔ خاصا وقت گزر گیا لیکن مرسیانہ کی واپسی نہ ہوئی۔ سینما کی عمارت ناصر ہاؤس کے عقب میں تھی اور سینما کے سامنے والے حصے کو بازار کی حیثیت حاصل تھی، لیکن ناصر ہاؤس ویرانے کے رخ پر تھا۔ ادھر اس وقت بھی اتنا ہی سناٹا تھا جیسے کبھی کوئی ادھر سے گزرتا تک نہ ہو۔ صفدر کو علم تھا کہ سیاحت کے سیزن کے علاوہ یہ عمارت خالی ہی رہتی ہے۔ دفعتاً صفدر کو وہی فقیر دکھائی دیا جس نے وان بروف کے سلسلے میں اس عمارت کی نشاندہی کی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ صفدر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اگر بلاول ہی فقیر کے میک اپ میں تھا تو پھر یہاں اس کا کیا کام؟ اگر وان بروف سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا تھا تو اسے ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مزید 15 منٹ گزر گئے لیکن عمارت سے کوئی برآمد نہ ہوا۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک اسی وقت جے بی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور ریسیور کا سوئچ آن کرنے پر آواز آئی، ہیلو ہیلو صفدر، ہیلو۔ اس نے نعمانی کی آواز پہچان لی۔ ہیلو، صفدر اسپیکنگ۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نعمانی کی آواز آئی۔ ڈسپرس ہو کر اسٹے پوائنٹ پر پہنچو، صفدر نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کو دوبارہ جیب میں ڈالتے ہوئے سوچا پولیس فورس کے اس یونٹ کے انچارج کو فون کرنا چاہیے جو اس جزیرے میں وان بروف کو تلاش کر رہا ہے۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ سینما کی طرف پہنچا اور یونٹ انچارج کو فون پر ناصر ہاؤس میں وان بروف کی موجودگی کی اطلاع دی۔ یور آئیڈینٹی پلیز، دوسری طرف سے آواز آئی۔ SS5۔ رابطہ منقطع کر کے وہ پھر اسی طرح دوڑ گیا جہاں سے ناصر ہاؤس کی نگرانی کرتا رہا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی ایک ایسی غلطی کا احساس ہوا کہ اپنے ہی گال پر تھپڑ رسید کر لینے کو دل چاہا۔ اسے فون کرنے کے لیے جگہ چھوڑنے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو رخصت نہ کر دینا چاہیے تھا۔ اس دوران میں پتہ نہیں کیا ہوا ہو، دراصل اس جزیرے کی تیز اور مرطوب ہوا نے اس کا سر گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے موبار میں قدم رکھتے ہی ذہانت رخصت ہو جاتی ہو، قوت فیصلہ دم توڑ دیتی ہو۔ بہرحال اب ہو ہی کیا سکتا تھا، غلطی تو ہو چکی تھی۔ اسی جگہ ٹھہر کر اب اسے پولیس کے چھاپے کا انتظار کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھاپا مار دستہ بھی پہنچ گیا اور عمارت گھیر لی گئی، اور پھر جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے صفدر تیار نہیں تھا۔ اس عمارت میں 2 لاشوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملا۔
ایک لاش مرسیانہ کی تھی اور دوسری اس فقیر کی جو بعد میں بلاول ہی ثابت ہوا۔ ان کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں۔ وہ پانچوں اب بھی اسی کمرے میں تھے، کبھی اونگنے لگتے اور کبھی پھر ان کے درمیان نوک جھوک کی ٹھہر جاتی۔ عمران اور جوزف زیادہ تر تینوں کی باتیں سنتے رہتے تھے، لیکن اس وقت عمران چونک کر اچانک دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ باس، باس! جوزف بوکھلا کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہوا گھگیانے لگا۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ ہٹ جا، دور ہٹ جا، مجھے اس کا نام کیوں یاد نہیں آ رہا؟ میں اپنا سر توڑ کر رکھ دوں گا۔ کس کا باس؟ جوزف نے پوچھا۔ اس چاند کی ٹکڑی کا۔ ہائے، عمران نے کہا۔ اس کا نام تو مجھے بھی یاد نہیں۔ خدا کے لیے باس، اس بدرو کو بھول جاؤ، جوزف نے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر 3 منٹ کے اندر اندر مجھے اس کا نام یاد نہ آیا تو اپنی کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، عمران بولا۔ اچھا ٹھہرو، باس میں ان شریف آدمیوں سے پوچھتا ہوں، شاید انہیں یاد ہو، جوزف نے کہا۔ وہ تینوں بھی عمران کی اس حرکت پر متحیر نظر آنے لگے تھے۔ جوزف کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سر ٹامس نے کہا، مجھے بھی نہیں یاد کہ اسے اپنا کیا نام بتایا تھا، لیکن آخر تمہارا باس اس معاملے میں اتنا سنجیدہ کیوں ہو گیا ہے؟ بدروہوں کا چکر ہے مسٹر، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ زول رومیو اسے بہت غور سے دیکھے جا رہا تھا، اچانک بولا۔ لیکن آخر تم کیوں اتنے سنجیدہ ہو گئے ہو؟ کیا مطلب؟ جوزف اسے گھورتا ہوا بولا۔ کیا تم اپنے باس کو کوئی صحیح دماغ آدمی سمجھتے ہو؟ کیوں نہیں، مجھے تو ان کے مقابلے میں صحیح دنیا پاگل نظر آتی ہے، جوزف نے کہا۔ تم دونوں ہی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکے، زول رومے نے کہا۔ عمران نے پھر اپنے سر پر 2 ہتھڑ چلایا اور جوزف نے روحانسی آواز میں کہا، باس، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اسے سر ٹامس سے کہا، کیا خیال ہے مسٹر، وہ عورت جو مسٹر فرینکلن کے پاس ہے، اس سے کیوں نہ پوچھا جائے، وہ تو یہیں رہتی ہے۔ سر ٹامس نے دوسرے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈال کر سر کو مایوسانہ جنبش دی۔ میں کوشش کرتا ہوں، جوزف نے کہا اور دروازے کے قریب پہنچ کر اسے زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ اپنی جگہ سے سرک گیا اور فرینکلن کی دھاڑ سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ مسٹر فرینکلن، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، جوزف نے لجاجت سے کہا۔ مسز فرینکلن سے بھی معافی چاہتا ہوں اور انہیں تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں، جوزف نے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ ٹھہرو، ہم وہیں آ رہے ہیں، عورت کی آواز آئی اور جوزف پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دونوں کمرے سے برآمد ہوئے۔ مسز فرینکلن، جوزف نے نہایت ادب سے کہا، یہاں شاید مریخ کی کوئی شہزادی ہے۔ اوہ، تم کیا جانو؟ میڈیلینا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے یہیں تھی اور اس نے اپنا نام بھی بتایا تھا، جو اب میرے باس کو یاد نہیں آ رہا۔ نام یاد نہیں آ رہا تو اس سے پریشانی کی کیا بات ہے؟ میڈیلینا نے کہا۔ میں نہیں جانتا، لیکن میرا باس اس کا نام یاد نہ آنے کی بنا پر خودکشی کر لینے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جوزف نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، آخر کیوں؟ میرا باس اس پر عاشق ہو گیا ہے، جوزف نے بے حد شرما کر کہا۔ میڈیلینا زور سے ہنس پڑی اور عمران کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بہت خوب، انوکھا خیال ہے۔ پلیز مسز فرینکلن، اگر تمہیں ان کا نام معلوم ہے تو بتا دو، جوزف گھگیایا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس سلسلے میں تمہارے باس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میڈیلینا نے کہا۔ کیوں، اس سے کیا بات کرو گی؟ فرینکلن نے گڑبڑا کر پوچھا۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، میڈیلینا نے تیز لہجے میں کہا اور اس نے سہم کر سر ہلا دیا۔ میڈیلینا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمران کے قریب پہنچی اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اڑ گیا۔ حیرت ہے کہ تم اس آدھ مکڑی پر عاشق ہو گئے ہو، میڈیلینا مسکرا کر بولی۔ محترمہ، اس کے لیے یہ نامناسب لفظ ہے، عمران نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ ناگوار لہجے میں کہا۔ خدا کی پناہ، تو کیا تم سچ مچ سنجیدہ ہو؟ میڈیلینا نے کہا۔ میں سنجیدہ ہوں، جب ایک بٹن دبانے سے شادی ہو سکتی ہے تو میں اس پر عاشق بھی ہو سکتا ہوں، عمران بولا۔ وہ تو ہمارا ایک ضابطہ ہے، میڈیلینا نے کہا، اور یہ دل کی واردات ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم تو بٹن کی پابند ہو، عمران بولا۔ اچھا، یہی بتا دو کہ اس کا کرو گے کیا؟ وہ میرا کچھ کرے گی اور باقاعدہ مسز عمران کہلائے گی۔ تم مذاق کر رہے ہو، میڈیلینا بولی۔ میں کہتا ہوں تمہیں میری کیا پڑی ہے، اپنے معاملات کو میں بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس کا نام معلوم ہو تو بتا دو، خواہ مخواہ میرا وقت برباد نہ کرو، عمران بولا۔ اس کا نام کروچی ہے، فرینی کروچی۔ فرینی بمائنی شہزادی، مریخ کے ملک تراجا کی شہزادی ہے۔ کروچی، ہائے، اس میں کتنی نغمگی ہے، عمران خشک ہو کر بولا۔ پھر اچانک اس کی تیوریاں چڑھ گئی اور اسے غصیلے لہجے میں کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے اسے قید کر رکھا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، وہ ہمارے پاس یرغمال کے طور پر ہے، میڈیلینا نے کہا۔
خدا کی پناہ، تم لوگ مریخ پر بھی اغوا کی وارداتیں کرتے رہے ہو؟ عمران بولا۔ کیوں نہ کریں، ہم مریخ کے ملک تراچا میں اپنا ایک اسٹیشن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کروچی کا باپ اس پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ جب تک اجازت نہیں دے گا کروچی اسے نہیں ملے گی۔ میڈیلینا نے کہا۔ اب میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو، عمران پیر پٹک کر ڈھارا۔ بھلا کس طرح دیکھ لو گے؟ وہ ہنس کر بولی۔ جس طرح بھی ممکن ہوگا، عمران بولا۔ ناممکن ہے مسٹر عمران۔ دفتن وہی آواز کمرے میں گونجی جو پہلے بھی سن چکے تھے۔ وہ سب اسی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ناممکن ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہمارا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آواز آئی۔ اگر تم نے کروچی کو میرے حوالے نہ کیا تو دیکھ ہی لوگے کہ میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں، عمران بولا۔ کروچی کا تم کیا کرو گے؟ آواز آئی۔ محبوبہ کا کیا ہوتا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ اس کا جواب محبوبہ کی نوعیت پر منحصر ہے، آواز آئی۔ نوعیت سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس لیے میرا مذاقہ اڑانے کی کوشش نہ کرو، عمران نے کہا۔ ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں، آواز آئی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بات سے پھرنا مت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران نے کہا۔ اس کے لیے تمہیں مریخ کا سفر کرنا پڑے گا، آواز آئی۔ کیوں؟ کیا شادی زمین پر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہماری شرط ہے، آواز آئی۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس شادی کے لیے مریخ پر بارات لے کر جاؤں، عمران نے کہا۔ بالکل، اور ولیمہ زمین پر واپس آ کر سکتے ہو۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ ولیمے کے اخراجات بھی ہم ہی برداشت کریں گے، آواز آئی۔ اچھی بات ہے، مریخ کے سفر سے قبل میں مراقبہ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ارے جاؤ، بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، عمران ہاتھ جھٹک کر بولا۔ اچھی بات ہے، جلد ہی تم سے اس سلسلے میں بات ہوگی، آواز آئی۔ اس نامعلوم آدمی کا سلسلہ کلام ٹوٹتے ہی میڈیلینا زوردار کہکا لگا کر بولی۔ پھنس گئے؟ کیا مطلب؟ عمران نے الوؤں کی طرح دیدے نچائے۔ ہم تو چاہتے ہی تھے کہ کوئی اس سے شادی کر لے۔ چلو تو ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید اس میں کوئی دشواری ہوگی، لیکن ہماری شرط بھی برقرار رہے گی، یعنی تم مریخ پر جاؤ گے اور ہمارا ایک کام کرو گے۔ تمہارا کون سا کام؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ کروچی کے باپ سے تراچا میں ہمارا اسٹیشن قائم کرنے کی بات کرو گے، میڈیلینا نے کہا۔ بھلا میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ عمران بولا۔ تو پھر ہم تمہاری شادی اس سے کیوں کرنے لگے؟ میڈیلینا نے کہا۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا، عمران سر ہلا کر بولا۔ کروچی کا باپ داماد کی بات نہیں ٹال سکے گا۔ تم ٹھیک سمجھے، میڈیلینا نے کہا۔ خدا غارت کرے، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا مطلب؟ ارے مریخ پر بھی سسرالی تکلفات پائے جاتے ہیں۔ سسرال ایک کائناتی حقیقت ہے، میڈیلینا نے کہا۔ تب پھر نہیں کرتا شادی وادی، عمران بولا۔ پھر گئے نا اپنی بات سے، میڈیلینا نے کہا۔ میں نے صرف بیوی کی بات کی تھی، سسرال کی نہیں۔ واہ، مریخ والی بھی مائکہ رکھتی ہے، ایسی کی تیسی۔ میں تو سمجھا تھا کہ کپڑوں اور زیورات کے ساتھ ہی سسرال سے بھی بچوں گا۔ نہیں چلے گی، ٹاٹا، عمران بولا۔ تم اب کسی طرح بھی جان نہیں بچا سکو گے، تم نے شادی کی بات ہی کیوں زبان سے نکالی تھی، میڈیلینا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ میڈیلینا کہتی رہی۔ ہمارے ضوابط کے تحت تو تمہاری شادی ہو بھی چکی ہے۔ جس طرح میں بٹن دبانے پر فرینکلن کی بیوی بن گئی تھی، اسی طرح شادی کا نام لیتے ہی وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ یہ زیادتی ہے، جوزف بولا۔ خاموش رہو، اسے خود ہی شادی کے لیے کہا تھا، ہماری تجویز نہیں تھی، میڈیلینا نے کہا۔ ہاں ہاں، تم چپ رہو، عمران نے جوزف سے کہا، اور میڈیلینا فرینکلن کو ساتھ لیے بغیر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب کمرے پر قبرستان کا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ فرینکلن اپنے تینوں ساتھیوں کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کرے ابھی دروازہ کبھی نہ کھلے، بڑی آئی بیوی کہیں کی۔ کیا مطلب؟ زول رو میں چونک کر بولا۔ سب بکواس ہے، فرینکلن برا سا منہ بنا کر بولا۔ ابھی تک نہیں بنی بیوی، مارتی ہے، اٹھا کر پٹک دیتی ہے، جوڈو اور کراٹے کی ماہر ہے۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ کارلوف پرتشویش لہجے میں بولا۔ اور ابھی مکری سے شادی کرنا چاہتا ہے، یقیناً ہم کچھ پاگلوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ عمران بھی آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کہا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن یہ سسرال والی بات، تم بالکل خپتیوں کی سی باتیں کر رہے ہو، کارلوف بولا۔ دفتن وہی آواز پھر سے آئی، فیصلہ ہو چکا ہے، تم سبوں کو مریخ پر جانا پڑے گا۔ ہم سبوں کو کیوں؟ سر ٹامس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مسٹر عمران نے کہا تھا کہ مریخ پر بارات لے کر جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے بارات کیا ہے۔ ہونے والے شوہر کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، اور یہ اجتماع بارات کہلاتا ہے۔
ہم عمران کو کیا جانے، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ نہیں سر ٹامس، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تم اعتراف کر چکے ہو کہ تمہاری اس سے پرانی شناسائی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتے۔ تم بے بس ہو سر ٹامس، ہم تمہیں زبردستی مریخ پر لے کر جائیں گے۔ آواز آئی، تمہارا بہت بہت شکریہ، عمران بولا، ورنہ بغیر بارات والا دلہا مریخ پر نہ جانے کیا کہلاتا ہو۔ تم تو خاموشی رہو، زول رومے عمران کو گھونسا دکھا کر بولا۔ میڈیلینا بھی تمہارے ساتھ ہوگی، آواز آئی، تاکہ مریخ پر تمہاری رہنمائی کر سکے۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے، عمران پہلے سے بھی زیادہ خوشی ظاہر کرتا ہوا بولا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چاروں اسے پھاڑ کھائیں گے۔ بس اب تم لوگ ٹرانسمٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، آواز آئی۔ کس طرح تیار ہو جائیں؟ عمران نے کہا، پہلے کبھی ٹرانسمٹ ہونے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بس چپ چاپ کھڑے رہو، تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوگے، آواز آئی۔ تم اپنی بکواس سے باز نہیں آؤ گے؟ زول رومے نے پھر عمران کو غصہ دکھا کر بولا۔ ارے بھائی بولنے والے، یہ بات تم سے نہیں کہی گئی، برا نہ مان جانا۔ موسیو زول رومے نے مجھے للکارا ہے، عمران نے معذرت طلب کی۔ ہم کسی کا برا نہیں مانتے مسٹر عمران، آواز آئی۔ اتنے میں دوسرے کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور میڈیلینا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سر ٹامس نے اس سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم سب کچھ سن چکے ہو، ہم مریخ کا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ تم لوگ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کارلوف نے کہا۔ اس جملے کی وضاحت کرو، میڈیلینا نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم ٹرانسمٹ کیسے ہوں گے؟ ذرات میں تبدیل ہو کر برقی لہریں ان ذرات کو مریخ تک پہنچائیں گی اور وہاں پہنچ کر وہ ذرات پھر مجتمع ہوں گے اور تمہارا پیکر دوبارہ تیار ہو جائے گا، میڈیلینا نے وضاحت کی۔ اگر ناک کے ذرات کہیں راستے ہی میں رہ گئے تو وہاں پہنچ کر چہرے کا کیا حل ہوگا؟ عمران نے سوال کیا۔ ایسا آج تک نہیں ہوا، ہم تو مریخ پر اسی طرح آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، میڈیلینا نے کہا۔ دفتن عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سارے جسم میں چھنچناہٹ سی شروع ہو گئی ہو، لیکن کیوں، کس بنا پر، اس کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وہ سبھی خاموش تھے اور عمران سوچ رہا تھا کہ کیا وہ بھی اسی قسم کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ جوزف کے پیروں کے نیچے سے غبار اٹھ رہا ہے، چمکیلا غبار، اور یہی کیفیت دوسروں کے ساتھ بھی نظر آئی۔ وہ کھلا کر اپنے پیروں پر نگاہ ڈالی اور اچھل کر پیچھے ہٹ جانا چاہا، لیکن ممکن نہ ہوا۔ جسم میں پیدا ہونے والی جھنجھناہٹ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اپنی جگہ سے جنبش کرنا بھی محال معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تو ہر قسم کا احساس ہی فنا ہو گیا، تاریکی، مکمل تاریکی۔ پھر ہوش آیا تو عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ فوری طور پر آنکھیں کھل گئیں اور اس نے خود کو اسی پوزیشن میں کھڑا پایا جس میں ہر قسم کے احساس سے عاری ہو گیا تھا۔ اور وہ تنہا نہیں تھا، وہ سبھی پہلے ہی کی طرح کھڑے ٹکر ٹکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن منظر بدل گیا تھا۔ وہ کسی سرسبز پہاڑی مقام پر کھڑے تھے اور ان کے سروں پر سبز ہی رنگ کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ عمران نے پھر آنکھیں پھاڑی۔ اس بار کروچی بھی نظر آئی جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف نگراں تھی۔ نظریں ملتے ہی مسکرائی اور بولی، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس لیے تو آیا ہوں تمہارے گابان پر، عمران نے کہا۔ لیکن اگر میں تمہیں قبول نہ کروں تو؟ کروچی نے پوچھا۔ یہ تیرا سوال ہے، عمران نے مایوسی سے کہا۔ سنو، میں تم سے ضرور شادی کروں گی کیونکہ تم مجھ سے مختلف ہو اور تمہارے سیارے پر مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی پسند نہیں آیا، کروچی نے کہا۔ اگر تمہارے والدین نے یہ رشتہ منظور نہ کیا تو کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ میرا باپ صرف فران ہی نہیں بلکہ اس کا شمار گابان کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے، یہ تجربہ اس کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، کروچی نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ زول رومے نے دفتن حلق پھاڑ کر چیخا۔ ہم کہاں ہیں؟ گابان میں، جسے تم مریخ کہتے ہو، کروچی نے بھی چیخ کر کہا۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، کروچی کہکا لگا کر عمران سے بولی۔ تم نے دیکھا، ایسے احمق بھی تمہارے سیارے میں پائے جاتے ہیں کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہ آتا ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، لیکن کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ نہیں، کچھ دیر بعد ہمیں یہاں سے لے جایا جائے گا، کروچی نے کہا۔ کہاں لے جایا جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ جہاں میں رہتی ہوں، میرا خاندان رہتا ہے۔ بس اب زیادہ باتیں نہ کرو، میڈیلینا نے عمران سے کہا، ورنہ فرینی کروچی کے حلق میں درد ہونے لگے گا۔ تمہارا شکریہ، کروچی نے میڈیلینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا ہم سچ مچ مریخ میں ہیں؟ فرینکلن نے میڈیلینا سے پوچھا۔ بالکل یہی بات ہے، اور اچھی طرح اطمینان کر لو کہ تم میں کوئی چیز کم نہیں ہوئی، حالانکہ ذرات میں تبدیل ہو کر یہاں تک پہنچے ہو،
اور ذرات دوبارہ یکجا ہو کر تمہارا سراپا بن گئے ہیں۔ میڈیلینا نے کہا، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ زولو میں پھر چیخا اور میڈیلینا برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ سر ٹامس، کارلوف اور جوزف بالکل خاموش تھے۔ کارلوف بار بار اوپر چھائی ہوئی سبز رنگ کی دھند کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کا کھیل ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سر ٹامس صرف اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا، کچھ بولا نہیں۔ میڈیلینا نے عمران کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور جب وہ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کے پاس پہنچا تو وہ آہستہ سے بولی، تمہیں سب کچھ یاد ہے نا؟ میں کیا یاد ہے؟ عمران ہکلایا۔ یہی کہ شادی کے بعد تم کروچی کے باب سے یہاں اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت چاہو گے؟ میڈیلینا نے کہا۔ مجھے اس کی کیا فائدہ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ کیا یہ فائدہ کچھ کم ہے کہ کروچی سے تمہاری شادی ہو جائے گی؟ وہ تو ہر حال میں ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ اس وہم میں نہ رہنا، بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا جا سکا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے نتیجے میں وہ 30 انڈے سالانہ دیا کرے گی، میڈیلینا نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران بولا۔ مریخ میں ہر شادی شدہ فیملی یعنی یہاں کی عورت سال میں صرف 3 انڈے دیتی ہے، میڈیلینا نے کہا۔ اور میری فیملی 30 انڈے دے گی، عمران نے کہا۔ یقیناً، میڈیلینا سر ہلا کر بولی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ سال میں 30 بچے، عمران پھر بولا۔ اگر کچھ انڈے گندے نہ نکل گئے تو یہی سمجھو، میڈیلینا نے کہا۔ تب تو لعنت ہے ایسی بیوی پر، سال میں 30 بچے، یہ شادی ہرگز نہیں ہو سکتی، عمران بولا۔ خاموش رہو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ اگر یہاں پہنچ کر تم نے شادی سے انکار کیا تو ہم سب جان سے مار دیے جائیں گے۔ 10 بار مار دیے جائیں میری بلا سے، عمران بولا۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خود بچ جاؤ گے؟ میڈیلینا نے کہا۔ میں بھی 10 بار مار دیا جاؤں تو مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہوگی، لیکن 30 بچے سالانہ، ارے باپ رے! عمران پیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سنو، میری بات سنو، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اسے تم سے عشق نہیں ہوا، وہ تو مریخ کی تاریخ کی عظیم ترین فیلی بننا چاہتی ہے۔ سال میں 30 انڈے دے کر؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آج تک کوئی فیلی سال میں چوتھا انڈا نہیں دے سکی، میڈیلینا نے کہا۔ اس کا نر کیا کہلاتا ہے؟ فولا، میڈیلینا طویل سانس لے کر بولی۔ اور 30 انڈے دینے والی کا فیلولا کہلائے گا، عمران اپنے سر پر 2 ہتڑ مار کر بولا۔ ہائے، کس لالچ میں مارا گیا! لالچ؟ میڈیلینا نے حیرت سے دہرایا۔ اور کیا، میں نے سوچا تھا کہ اس سے شادی کر کے کپڑوں اور زیورات کے چکر سے بچ جاؤں گا، لیکن یہاں 30 انڈے گلے پڑ گئے، عمران نے کہا۔ آہستہ بولو، اس کا باپ یہی سن کر تو اس شادی کی اجازت دے گا، ورنہ تمہاری کون سی دم اگی ہوئی ہے، میڈیلینا نے کہا۔ خدایا، مجھ پر رحم کر، پتہ نہیں کس جال میں پھنس گیا ہوں، عمران نے کہا۔ تم خود ہی پھنسے ہو، کسی نے تمہیں اس پر مجبور تو نہیں کیا تھا، میڈیلینا بولی۔ ارے، میں تو ایسا ہی شامت کا مارا ہوں، عمران بولا۔ بہرحال، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ شادی تمہیں کرنی ہی پڑے گی، ورنہ پھر ہم سب کو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، میڈیلینا بولی۔ ضرور تیار رہو مرنے کے لیے، میں تو اب شادی ہرگز نہیں کر سکتا، عمران بولا۔ بچوں کی سی باتیں نہ کرو، تھوڑی عقل استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، میڈیلینا نے کہا۔ اچھا، چلو عقل کی ترکیب استعمال ہی بتا دو، کوئی ایسی ترکیب کرنا کہ وہ سے انڈے ہی نہ دے سکے، میڈیلینا نے کہا۔ واقعی میں نرا گھامڑ ہی ہوں، عمران خوش ہو کر بولا۔ لہٰذا اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کروچی خود ہی اپنے باپ کو بتائے گی کہ اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، میڈیلینا نے کہا۔ یہ مشکل بھی آسان ہوئی کیونکہ شادی کی درخواست کرنے کی پریکٹس نہیں ہے، عمران بولا۔ وہ سب کچھ ہو جائے گا، بس تم خاموشی سے شادی کر لینا، میڈیلینا بولی۔ دفتن عجیب طرح کا شور سنائی دیا، وہ بکھلا کر اوپر دیکھنے لگے کیونکہ آوازیں اوپر ہی سے آئی تھیں۔ اچانک سبز رنگ کی دھند سے ایک بہت بڑا پرندہ برآمد ہوا اور اپنے پروں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ یہ اسی پرندے کا شور تھا۔ کچھ اور قریب آنے پر اس کی اصلیت ان پر واضح ہو گئی۔ یہ پرندے کی شکل کا ایک ہوائی جہاز تھا جس کے پر کسی پرندے کے پروں کی شکل میں متحرک رہتے تھے۔ نیچے اترتے ہی اس کے پر ساکت ہو گئے اور اس کی پیدا کردہ آوازیں بھی تھم گئیں۔ یہ مریخ کے باشندوں کا کارنامہ ہے، میڈیلینا نے آہستہ سے کہا اور پھر ان سبوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اونچی آواز میں بولی۔ تمہیں اس ایروپلین میں بیٹھنا ہے، اگر کسی نے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو وہ دشواریوں میں پڑ جائے گا، میڈیلینا بولی۔
ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی طرح بھی مناسب نہیں، سر ٹامس نے احتجاج کیا۔ مناسب اور نامناسب بعد میں دیکھنا، فی الحال وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں، میڈیلینا بولی۔ وہ دونوں کرہن اس طیارے میں بیٹھ گئے۔ کروچی بھی ساتھ تھی، لیکن وہ طیارے کے پائلٹ کو نہ دیکھ سکے۔ طیارہ سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا اور خاصی بلندی پر پہنچ جانے کے بعد اس کی افقی پرواز شروع ہوئی۔ ابھی تک کروچی کی سی نوعیت والی کوئی دوسری مخلوق انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، فرینکلن بولا۔ تم بالکل نہ بولو ڈیئر، میڈیلینا اس کا شانہ تھپک کر بڑے پیار سے بولی۔ کچھ دیر بعد تمہیں مکڑیاں ہی مکڑیاں نظر آئیں گی اور تمہارا یہ شبہ رفع ہو جائے گا کہ ہم کسی قسم کا فراڈ کر رہے ہیں۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو صرف اسے ہی لایا جا سکتا تھا، آخر ہمارا کیا قصور؟ فرینکلن نے کہا۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ دلچسپ نہیں لگ رہا؟ میڈیلینا بولی۔ کھیل کود کی عمر سے تجاوز کر چکا ہوں، فرینکلن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور میڈیلینا اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اگر تم نے اب بکواس کی تو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گی۔ فرینکلن نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو خدا تمہیں غارت کرے۔ کروچی عمران سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی اور کبھی کبھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایسا محسوس ہوا جیسے طیارہ نیچے اتر رہا ہو۔ عمودی اٹھان والے طیارے کے لیے رن وے یا کسی بہت کشادہ جگہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو کیا یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ ایسے طیارے بنا سکیں؟ عمران نے میڈیلینا سے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ بعض معاملات میں یہ ہم سے بھی آگے ہیں، لیکن ابھی یہ خلائی سفر کے قابل نہیں ہو سکے۔ جس طیارے میں تم بیٹھے ہو اسے یہاں ہیلی کاپٹر سمجھ لو۔ لمبے سفر کے طیارے آواز سے کئی گنا تیز رفتار ہیں، میڈیلینا نے کہا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ مکڑیاں۔ عمران جو جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا۔ سب بکواس ہے، زولرو میں پھر چیخا۔ یہ لوگ ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ کیا اس طیارے پر بھی یقین نہیں کر سکتے؟ میڈیلینا غصیلے لہجے میں بولی۔ ذرا اپنی چٹکی لے کر دیکھو، کہیں خواب نہ دیکھ رہے ہو۔ زولرو میں پھر کچھ نہ بولا۔ فرینکلن اس بات سے خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا کہ اب میڈیلینا کی زیادہ تر توجہ عمران ہی پر تھی۔ وہ سر ٹامس سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ جہاز کسی جگہ ٹک گیا، وہ نیچے اترے۔ یہ جگہ بھی خاصی پرفضا تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ویسی ہی ایک بڑی سی بیضوی عمارت دکھائی دی، جیسی وہ مریخ سے متعلق فلم میں دیکھ چکے تھے۔ ارے یہ تو ہم شاید اپنے اسٹیشن پر ہیں، ابھی تراچا نہیں پہنچے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میڈیلینا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ کروچی بھی کچھ چچیا کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر موڑ کر طیارے کی طرف دیکھنے لگی۔ کاکپٹ سے ایک سفید آدمی اتر آیا تھا۔ قریب آ کر اس نے میڈیلینا سے کہا، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ تم لوگ ٹرانسمٹ ہو رہے ہو، لہٰذا میں اس پوائنٹ پر پہنچ کر تمہیں ادھر لے آیا، کیونکہ تراچا میں بغاوت ہو گئی ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ بغاوت؟ کیسی بغاوت؟ کروچی اپنی 8ویں ٹانگیں سمیٹ کر اوپر اٹھتی ہوئی بولی۔ آپ کے والد کے بھائی نے بغاوت کر دی ہے، یور ہائنس اور ملکہ معظمہ کے انڈے توڑ دیے گئے ہیں، پائلٹ نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کروچی بولی۔ تراچا کی آدھی سے زیادہ فوج آپ کے چچا کی موافقت میں ہے، پائلٹ بولا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اوہ چپ رہو، صبر کرو، ضروری نہیں ہے کہ بغاوت کامیاب ہو جائے، عمران نے ازراہ ہمدردی کہا۔ ہائے مادر محترمہ کے انڈے توڑ دیے گئے، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تراچا کا فیران میرا باپ مار ڈالا گیا۔ تم نے یہ مطلب کیسے نکال لیا؟ عمران نے پوچھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کسی فولا کی زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ اس کی فیلی کے انڈے توڑ دیے جائیں، کروچی نے کہا۔ تب تو مجھے افسوس ہے، میری طرف سے تعزیت کے جذبات، عمران نے کہا۔ انہیں اسی بیضوی عمارت میں پہنچا دیا گیا، لیکن کروچی کو ان کے ساتھ نہیں ٹھہرایا گیا تھا، میڈیلینا اسے کہیں اور لے گئی تھی۔ کارلوف عمران کے قریب آ کر بولا، آخر ان حماقتوں کی کوئی انتہا بھی ہے؟ مائی ڈیئر مسٹر کارلوف، ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں، عمران بولا۔ لیکن اس مکڑی سے شادی؟ کارلوف نے کہا۔ پلیز مسٹر کارلوف، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، عمران نے کہا۔ تو تم واقعی سنجیدہ ہو؟ اگر میں سنجیدہ نہ ہوتا تب بھی ہمیں یہاں ضرور آنا پڑتا، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے، عمران بولا۔ آخر یہ ہیں کون؟ کارلوف نے کہا۔ کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ ہم زیرو لینڈ والی تنظیم کے ہتھے چڑھ گئے ہیں؟ عمران بولا۔ کبھی تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے اور کبھی نہیں معلوم ہوتا، کارلوف نے کہا۔ کیا تم تھریسیا کو پہچان سکتے ہو؟ عمران بولا۔
نہیں، میرے لیے وہ صرف ایک نام ہے، اس کی کوئی تصویر ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، کارلوف نے کہا۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر بتاؤ، شاید ان میں سے کوئی تھریسیا کو پہچان لینے کا دعویٰ رکھتا ہو، عمران بولا۔ کارلوف وہاں سے ہٹ کر ان تینوں کے پاس جا بیٹھا اور عمران جوزف کو آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ باس، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم نے یہاں آنے پر آمادگی کیوں ظاہر کر دی تھی؟ پتہ نہیں یہاں ملے گی یا نہیں۔ یہ بات تو ہے، میں کروچی سے پوچھنا ہی بھول گیا کہ مریخ پر بھی نشہ پانی ہوتا ہے یا نہیں، عمران بولا۔ کیا واقعی باس یہ مریخ ہی ہے؟ جوزف نے کہا۔ زمین پر تو کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں پائی جاتی جہاں سبز رنگ کی دھند چھائی رہتی ہو، عمران بولا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا باس، جوزف نے کہا۔ اتنے میں وہ چاروں بھی عمران کے قریب ہی آ بیٹھے اور کارلوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی تھریسیا کو نہیں پہچان سکتا، لیکن تم نے کچھ ایسے لہجے میں سوال کیا تھا جیسے خود اسے پہچانتے ہو۔ وہ سوال میں نے یوں ہی کیا تھا، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ہم اسے پہچان سکتے ہیں یا نہیں، عمران نے کہا۔ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کارلوف بولا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ ہمیں فی نفسہ ٹرانسمٹ ہونے کا بھی تجربہ ہو گیا، عمران بولا۔ سر ٹامس بے اعتباری سے ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس طرح نہ دیکھو، وہ کھنکار کر بولا۔ ہم اپنے ذرات کا انتشار خود نہیں دیکھ سکے تھے، خدا جانے کیسی کیفیت ہم پر طاری ہوئی تھی۔ دفتن بائیں جانب سے آواز آئی، تم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاؤں کہ کس طرح ذرات منتشر ہوتے ہیں۔ یہ میڈیلینا تھی جو ایک دروازے سے داخل ہو رہی تھی۔ کروچی کہاں ہے؟ عمران نے بہت زیادہ بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال اسے بھول جاؤ، اگر تراچا پر اس کے چچا کا قبضہ ہو گیا تو اب اس کی کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ میں تراچا کا شہزادہ بننے کے خواب نہیں دیکھ رہا تھا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اگر بیکارن بھی ہو جائے تو میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، لہٰذا اب ہم اسے تراچا واپس کر رہے ہیں، ٹرانسمٹ کریں گے۔ چلو تم لوگ بھی دیکھ لو کہ کس طرح ذرات منتشر ہو کر برقی لہروں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، میڈیلینا بولی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تراچا نہیں جائے گی، اسے میرے حوالے کر دو، عمران بولا۔ سنو، فی الحال ہمارا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ تازہ ترین اطلاع کے مطابق تراچا پر کروچی کے چچا کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہم پھر زمین پر واپس جائیں گے، میڈیلینا نے کہا۔ میں شادی کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، عمران بولا۔ اب وہ خود ہی شادی پر رضامند نہیں ہوگی، تم اس سے اس سلسلے میں بات کر سکتے ہو۔ ٹھہرو، میں اسے بلاتی ہوں، میڈیلینا بولی۔ میڈیلینا چلی گئی اور فرینکلن عمران کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا، کیا تم اس سے کسی طرح میرا پیچھا چھڑوا سکتے ہو؟ کیوں؟ تم بھی تو اس پر جان چھڑکتے رہے ہو، عمران بولا۔ محض دکھاوے کو، فرینکلن نے کہا۔ اسے نبٹنا میری بس سے باہر ہوگا، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ جوڈو کراٹے کی بھی ماہر ہے۔ خیر، فرینکلن ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اب میں خود ہی کوئی تدبیر کروں گا۔ عمران سر ہلا کر رہ گیا، اس کی آنکھوں سے گہری تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ سچ مچ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کروچی سے شادی کے معاملے میں اس کا رویہ سنجیدگی پر مبنی رہا ہو۔ باس، تم نے اس سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ جوزف نے آہستہ سے کہا۔ تجھے اپنی بوتل کی کیا پڑی ہے؟ یہاں ایک بار پھر مستقبل تاریک ہو گیا۔ اگر کروچی نے شادی سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ عمران بولا۔ تم تو خود ہی انڈوں کی وجہ سے، جوزف نے کہنا چاہا۔ بس بس، عمران ہاتھ اٹھا کر غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ وقتی بات تھی، روزانہ 1500 انڈے دے گی تب بھی مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ اپنی باتیں خود ہی جانو باس، جوزف بولا۔ میڈیلینا پھر واپس آ گئی اور عمران سے بولی، صرف تم چلو اور اس سے بات کر لو۔ چلو، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو باس، جوزف بھی اٹھتا ہوا بولا، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھا رہ، چپ چاپ، عمران ہاتھ ہلا کر بولا اور میڈیلینا کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے ایک ایسے کمرے میں لائی جسے ایک جالی دار پارٹیشن کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف کروچی دکھائی دی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمران جالی تھام کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ میڈیلینا نے کروچی کو آواز دی، اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پلکیں جھکا لی۔ کروچی، یہ تمہارا جواب سننا چاہتا ہے، میڈیلینا بولی۔ میں شادی نہیں کروں گی، کروچی نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں تمہیں انڈے دینے سے نہیں روکوں گا، سال میں 300 بھی دے سکتی ہو، عمران گھگھیایا۔ میں شادی نہیں کروں گی، وہ آنکھیں کھولے بغیر بولی اور پھر اچانک ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ عمران اچھل پڑا۔ ٹرانسمٹ ہو گئی، میڈیلینا بولی۔
مجھے بھی ٹرانسلیٹ کر کے اس کے تعاقب میں روانہ کر دو، عمران بولا۔ تم تراچا نہیں جا سکتے، میڈیلینا نے کہا۔ تراچا ہے کہاں کہ میں چلا جاؤں گا؟ عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ کیا مطلب؟ عمران بولا۔ مطلب صرف اسی کو بتاؤں گا جس نے یہ چکر چلایا ہے، عمران بولا۔ کس نے یہ چکر چلایا ہے؟ تمہارا دل رکھنے کو میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو، عمران بولا۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اس نے کہا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جس سے داخل ہوئی تھی۔ اس نے عمران سے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ عمران وہیں کھڑا پرتفکر نظروں سے اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کروچی غبار بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اچانک وہ قدموں کی چاپ سن کر چونکا اور آواز کی سمت میں مڑ گیا۔ پھر اس کا چہرہ حیرت سے کھلا کر کھلا رہ گیا، اور جسے دیکھ کر وہ چونکا تھا شاید وہ بھی ایسے ہی ذہنی جھٹکے سے دوچار ہوا تھا۔ آپ، یعنی کہ آپ، نوارد ہکلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم زندہ ہو، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ لیکن مریخ پر آپ کا کیا کام؟ عمران بولا۔ تیل لینے آیا ہوں، عمران بولا۔ سوال تو یہ ہے کہ میں آپ سے معائنہ کروں یا؟ اس نے کہا۔ یار یہاں تو اتنی خوفناک اردو نہ بولو، عمران بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خوشی کے مارے کیا کر ڈالوں۔ کیا آپ تنہا ہیں؟ نوارد نے کہا۔ نہیں، جوزف بھی ہے، عمران بولا۔ گڈ، کم از کم اس سے تو بے ساختہ لپٹ ہی جاؤں گا، وہ بولا۔ اور وہ بھوت بھوت چلاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوگا، کیونکہ تمہارے بارے میں تصور کر لیا گیا تھا کہ تم افریقہ والی مہم میں کام آ گئے ہو۔ میں اب بھی ایک یونٹ کا گورنر ہوں جناب۔ تب پھر مجھے جناب کہہ کر شرمندہ مت کیجیے، یور ایکسلنسی، عمران نے بڑے ادب سے کہا۔ بہت بہتر، یور میجسٹری، اس نے کہا۔ کیا تمہیں مریخ کا بھی گورنر بنا دیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں بڑی دشواری میں پڑ گیا ہوں، مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مریخ کی ایک لڑکی سے عشق کروں۔ الحمدللہ، اب کس منزل میں ہے آپ کا عشق؟ عمران نے پوچھا۔ مجھ سے پوچھئے کہ میں دیوانگی کی کس منزل میں ہوں، وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مکڑی ہے، اس نے کہا۔ سمجھ گیا، دھڑ مکڑی کا اور سر لڑکی کا، واہ کیا مکڑی بنائی ہے۔ وہ ایک ملک کی شہزادی ہے اور ان کے قبضے میں آ گئی ہے، آنے والے نے کہا۔ کروچی کا ذکر تو نہیں کر رہے ہو؟ عمران بولا۔ وہی، نوارد اچھل پڑا۔ وہ تو گئی، تراچا ٹرانسمٹ کر دی گئی، وہیں کی شہزادی تھی نا؟ عمران نے پوچھا۔ خدا کی پناہ، آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، آنے والے نے کہا۔ چلو، عمران اس کا بازو پکڑ کر بولا، جوزف سے بھی مل لو۔ وہ دونوں اسی کمرے میں آئے جہاں جوزف دوسرے ہم سفروں کے ساتھ عمران کا منتظر تھا۔ جیسے ہی جوزف کی نظر نوارد پر پڑی، بھونچ کر رہ گیا، پھر اس طرح آنکھیں مل کر دیکھنے لگا جیسے کسی خواب کی حقیقت ہونے کی تصدیق کر رہا ہو۔ پھر بھائی جیمسن کہتا ہوا چھپٹا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بھیج بھیج کر حلق سے بے ہنگم سی آوازیں نکالتے رہے۔ بس، عمران گھبرایا، میری پسلیاں دکھنے لگی ہیں۔ دونوں دانت نکالے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بھوت بھوت چلاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوگا، جیمسن نے کہا۔ یہاں شراب نہیں ملی، اس لیے سنکا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرینکلن نے پوچھا۔ زیرو لینڈ کے ایک یونٹ کا گورنر، جیمبو شمپ۔ آپ لوگ کون ہیں، یور میجسٹری؟ جیمسن نے پوچھا۔ عمران نے چاروں کا تعارف کرایا۔ اس سے تمہیں یور میجسٹری کہا تھا، سر ٹامس نے آہستہ سے کہا۔ لہٰذا تم مجھے زیرو لینڈ کا بادشاہ سمجھ سکتے ہو، عمران اکڑ کر بولا۔ مذاق مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے، عمران بولا۔ یہ میرا ساتھی ہے، بہت عرصے سے ان لوگوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ مارا گیا، انہوں نے اس کو اپنے ایک یونٹ کا گورنر بنا دیا ہے، عمران بولا۔ یہ یونٹ کہاں ہے؟ کارلوف نے سوال کیا۔ جمیکا میں، زمین پر، جیمسن نے جواب دیا۔ دفتن میڈیلینا پھر دکھائی دی اور جیمسن پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بالآخر بولی۔ جمیکا یونٹ کا گورنر ہوں، جیمسن نے کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں، یور ایکسلنسی، کیا آپ ابھی آئے ہیں؟ میں کئی ہفتوں سے یہاں مقیم ہوں، جیمسن نے کہا۔ لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میڈیلینا نے کہا۔ ہماری پرانی شناسائی ہے، اس سے جوزف اور عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو پھر انہیں اپنی قیامگاہ پر لے جائیے، میڈیلینا بولی۔ جیمسن نے ان چاروں کی طرف دیکھا اور میڈیلینا جلدی سے بولی۔ صرف وہی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں جنہیں آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ عمران نے لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے شانوں کو جنبش دی اور جوزف سے بولا۔ یہ محترمہ مریخ پر پہنچ کر شوہر کو تو بھول ہی گئی ہیں۔ تم سے مطلب؟ وہ بھنا کر بولی۔ کیا تم اس بیچارے کو معاف نہیں کر سکتی؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں اس سے ہمدردی ہے؟ میڈیلینا بولی۔ مجھے ہر اس شخص سے ہمدردی ہے جس کی بیوی جوڈو اور کراٹے کی بھی ماہر ہو، وہ ہنس کر بولا۔
وہ ہنس پڑی اور پھر بولی، میں اسے معاف کر سکتی ہوں بشرط یہ کہ تم میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ہاتھ ضرور بڑھا سکتا ہوں، لیکن اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ دوستی کا ہی ہوگا۔ عمران بولا، بہتر ہے یور ایکسیلنسی۔ وہ جیمسن کی طرف دیکھ کر بولا، آپ اپنے شناساؤں کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے اور جوزف نے مضطربانہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے جیمسن سے پوچھا، کیا یہاں ملتی ہے؟ وہ کہاں نہیں ملتی، اور مریخ میں تو ایسی ملتی ہے کہ تم ناچ کر رہ جاؤ گے۔ جیمسن بولا، کب ملے گی؟ جوزف نے بے تابی سے پوچھا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ وہ سامنے جو سوئچ بورڈ ہے اس پر زرد رنگ کا بٹن دباؤ، حاصل ہو جائے گی۔ جوزف تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ عمران نے کہا، ابے ذرا سنبھل کر، کہیں عورت نہ نکل پڑے۔ جوزف رک گیا، لیکن جیمسن سر ہلا کر بولا، بے فکری سے دباؤ۔ جوزف نے تعمیل کی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اچھل پڑا، کیونکہ دیوار سے برآمد ہونے والے بورڈ پر سیب کی شکل کا ایک بڑا سا پھل رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلایا۔ تمہاری مطلوبہ شے یہاں اس شکل میں ملتی ہے۔ یہی یہاں کی بوتل ہے، اس میں کسی چیز سے سوراخ کرو اور پی جاؤ۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ جوزف نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیمسن نے کہا، لیکن جوزف کے اٹھانے سے پہلے عمران نے اسے اٹھا کر ہاتھوں میں تولا تھا۔ یقیناً اس میں کوئی سیال شے بھری ہوئی تھی۔ پھر اسے جوزف کو تھما کر جیمسن کی طرف بڑھا اور آہستہ سے پوچھا، تو ہم مریخ پر ہیں؟ یس یور میجسٹی۔ اور یہاں پہنچ کر یہ راز کھلا کہ زمین سے یہ سیارہ رنگ بدلتا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ یہاں اس علاقے پر سبز رنگ کی دھند چھائی ہوئی ہے، اسی طرح اس کے مختلف حصوں پر مختلف رنگوں کی دھند چھائی رہتی ہے۔ کیا تم اس کے علاوہ مریخ کا کوئی اور حصہ بھی دیکھ سکے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، جیمسن نے بتایا۔ بہرحال تم مجھے سنی سنائی ہوئی باتیں بتاؤ گے، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے اس عمارت کے آس پاس ہی رہا ہوں، جیمسن نے کہا۔ کروچی کے علاوہ اس قسم کی کوئی اور مخلوق بھی نظر آئی ہے کہ نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، ابھی تک صرف اسی سے سابقہ پڑا ہے، جیمسن نے کہا۔ بہرحال تمہیں یقین ہے کہ تم مریخ پر ہو؟ عمران بولا۔ حالات کے تحت میں ایسا سمجھنے پر مجبور ہوں، جیمسن نے کہا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر کروچی نے تمہیں قبول کر لیا تو تم ہمارے لیے تراچا میں جگہ حاصل کر سکو گے۔ جہنم میں جھونکو، تراچا اور کروچی، یہ بتاؤ کہ تھریسیا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ خدا جانے، کوئی بھی نہیں جانتا، جیمسن نے کہا۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ یہاں گورنری کرو گے یا گھر چل کر خاک پھانکو گے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، جیمسن نے لاپرواہی سے کہا، اور آپ لوگ تو مجھے مردہ ہی سمجھ چکے تھے۔ ویسے میں آپ کے لیے بھی یہی بہتر سمجھوں گا کہ آپ واپس نہ جائیے، جیمسن بولا۔ مجھے تو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ میں سلیمان کو 3 مرغیوں کے دام دے آیا تھا، اکیلے ہی چٹ کر جائے گا، عمران بولا۔ آپ شاید سنجیدہ نہیں ہیں یور میجسٹی، جیمسن بولا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں یور ایکسیلنسی، عمران بولا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ایک دن اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ بڑی طاقتوں کے نمائندے ابھی تک چاند سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن ان لوگوں کی پہنچ مریخ تک ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں پوری دنیا پر قابض ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح زمین کی 2/3 آبادی موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ لہٰذا اب صرف اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بڑی طاقتوں کو مروب کر کے کام نکالا جائے، جیمسن نے کہا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ عمران بولا۔ میں ایک یونٹ کا فرما روا ہوں، جیمسن نے کہا۔ میں بچپن میں فرما روا کو فرما نروا پڑھا کرتا تھا، عمران جونک میں بولا۔ گویا آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جیمسن نے کہا۔ سنو جیمبو جھینگے، ہماری برین واشنگ زمین پر بھی ہو سکتی تھی، اس لیے مریخ پر کیوں بھیجے گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہی لوگ جانے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، جیمسن بولا۔ اچھا، تو کیا تم اس بکری سے شادی کر لیتے؟ انسانیت کی فلاح کے لیے میں بکری سے بھی شادی کر سکتا ہوں، جیمسن بولا۔ پکا کر دیا ہے مردوں نے تم کو؟ جی میں سمجھا نہیں، اس نے پوچھا۔ بھلا تراچا میں قائم ہونے والے اسٹیشن سے انسانیت کی فلاح کا کیا تعلق؟ انسانیت زمین پر پائی جاتی ہے اور اسٹیشن مریخ پر تعمیر ہو رہا ہے، عمران بولا۔ یہیں بیٹھ کر تو بڑی طاقتوں کو مروب کیا جا سکے گا، جیمسن نے کہا۔ فرض کرو وہ مروب ہو گئی، پھر؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ مروب ہونے کے بعد انہیں ہم سے متفق ہونا پڑے گا، جیمسن بولا۔ کس بات پر؟ عمران نے پوچھا۔ اسی پر کہ ساری دنیا میں صرف ایک نظام حیات رائج کیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا جنت بن جائے گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جیمسن بولا۔ سارے جھگڑے تو آدھی تولہ افیون بھی ختم کر سکتی ہے، مریخ پر دوڑے آنے کی کیا ضرورت تھی، عمران بولا۔
آپ میرا نقطۂ نظر نہیں سمجھ رہے۔ بہت پکا کر دیا ہے، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ اتنے میں جوزف کی آواز آئی، میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ ہائے کیا چیز ہے، پورے 25 سال بعد نشہ ہوا ہے، جوزف بولا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آہستہ آہستہ ناچ رہا تھا۔ یہ کیا پلوا دیا تم نے؟ عمران آنکھیں نکال کر غرایا۔ میں نے خود آج تک چکھی بھی نہیں۔ اب اگر یہ مریخ پر ہی رہ گیا تو میں تم سے سمجھ لوں گا، عمران اسے گھوسا دکھا کر بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔